اسٹیج پر جلوہ فرما عزت مآب علماء کرام، طلباء عزیز و جملہ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کہنے سننے سے پیشتر عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا ادارے کے طلباء کو کہ جنہوں نے اپنے علمی اور ادبی ذوق کی خاطر امام اہل سنت کے نام سے منسوب اس محفل کو سجانے میں کوششیں کی۔ اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان سے کہیں زیادہ شکریہ کے حقدار دارالعلوم محبوب سبحانی کے اساتذہ ہیں، جن کی تعلیم و تربیت کی بدولت طلباء کے ذہنوں میں یہ فکر بیدار ہوئی کہ کوئی علمی کام کیا جائے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، یہ کہہ کے آگ وہ دل میں لگائے جاتے ہیں، یہ کہہ کے آگ وہ دل میں لگائے جاتے ہیں، چراغ خود نہیں جلتے جلائے جاتے ہیں۔ تو ان چراغوں کو جو خون جگر پلا کے روشن کرتے ہیں یہ اساتذہ ہوتے ہیں، اور ان جملہ اساتذہ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی رئیس الاساتذہ سمیت جملہ مدرسین کو بہترین اجر و صلہ عطا فرمائے، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے سلسلہ تدریس کو دراز سے دراز فرمائے۔ قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، باضابطہ کوئی تقریر نہیں کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کے صدر مفتی حضرت علامہ مفتی سید شاکر حسین صاحب قبلہ نے سیرت کے حوالے سے کئی بڑے اچھے پہلوؤں پر خطیبانہ جوہر دکھائے ہیں، وہی کافی ہیں۔ بس دو چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس حوالے سے کہ یہ پروگرام اعلی حضرت کے نام سے منسوب ہے، تو شاید کچھ ہم بھی اعلی حضرت کی شخصیت کو جاننے سمجھنے اور کچھ کارآمد اور مفید کام کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومنین میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ بلا شبہ تاریخ میں ایسے کتنے نام ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدے کیے اپنی زندگی میں ان تمام وعدوں کو پورا کیا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت
بھی ان مردان وفا میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پوری زندگی میں وفا کیا، سچ ثابت کر دکھایا۔ اعلی حضرت کا وصال 1340 ہجری میں ہوا، 1921 عیسوی میں۔ سن عیسوی کے اعتبار سے اگر ہم جوڑیں تو اعلی حضرت کے وصال کو 102واں سال لگ گیا 2022 میں۔ سن ہجری کے اعتبار سے دیکھیں تو 1340 میں آپ کا وصال ہوا، اب 1443 ہجری چل رہی ہے تو 103واں سال آپ کے وصال کا ہو گیا۔ اعلی حضرت کی جو ولادت ہوئی وہ 1272 ہجری میں ہوئی۔ 13 سال 10 ماہ کی عمر میں آپ نے مروجہ تعلیم مکمل کی، تقریباً 14 سال کی عمر سے جو آپ کی عملی زندگی ہے وہ 1340 تک مسلسل جاری رہی۔ وصال کو 1 صدی گزر گئی، یعنی تقریباً یہ آپ کی جو عملی زندگی ہے تب سے لے کر اب تک یہ تقریباً 157 سال ہو جاتے ہیں۔ ان میں یہ 102 سال آپ بعد وصال کے جوڑ لیں، یا 103 سال، اور درمیان کی جو 50 سال سے کچھ زائد زندگی ہے وہ آپ کی ایک عملی زندگی ہے۔ اب اعلی حضرت کی عملی زندگی کے 150 سال شمار کرنے کے بعد وصال کے بعد اب تک ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اعلی حضرت کے نظریات، اعلی حضرت کے کام، آپ کے افکار اور آپ کے معمولات کو ہم اس معنی میں عوام تک پہنچا پائے جیسا کہ آپ کی شخصیت کا حق تھا۔ ایک جائزہ لیں، بھئی 100 سال گزر گئے، اب 100 سال کے بعد یہ ہم پر حق ہے ان کا کہ ہم ان کی زندگی کا ایک تفصیلی جائزہ لیں اور یہ سمجھیں کہ آپ نے کیا کام کیے، کتنے علوم پر کام کیا، آپ کی سیرت کیا تھی، شخصیت کیا تھی، کام کا طریقہ کیا تھا، انداز گفتگو کیا تھا، حالات حاضرہ کو سمجھنے میں، اس کا حل پیش کرنے میں آپ کا مزاج اور منہج کیا تھا۔ آپ یاد رکھیں کہ جب کوئی شخصیت حیات ہوتی ہے تو بہت ساری چیزوں کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ انہیں دیکھتے ہیں اور آگے روایت کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں تاریخ کا حصہ بھی بنیں گی۔ اب بعد والے جو لوگ آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے تو دیکھا نہیں ہوتا، وہ یا تو دیکھنے والوں کی روایتوں کو آگے بڑھاتے ہیں یا جو چیزیں کتابوں میں درج ہوتی ہیں ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اعلی حضرت کا وصال 1921 میں ہوا، صدر الشریعہ کا وصال 1948 میں ہو گیا، صدر الافاضل کا وصال بھی 1948 میں ہو گیا، 1961 میں محدث اعظم ہند کا بھی انتقال ہو گیا، 1962 میں برہان ملت کا بھی وصال ہو گیا۔ اس طرح سے جو ایک آپ کے خلفاء کی ایک پوری کی پوری چین تھی، 1985 تک تقریباً جو نمائندہ نام اور چہرے تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا، 1985 تک۔ اب اس کے بعد جو چین اور جو ٹیم اور جو کڑیاں تھیں وہ تھے جنہوں نے اعلی حضرت کو یا تو دیکھا نہیں تھا، اور اگر دیکھا تھا تو ان کی عمر کا وہ حصہ تھا کہ وہ بہت زیادہ چیزوں کو دیکھنے، سننے اور ان کی صحبت اٹھا پانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس دور کے لوگ بھی اچھی خاصی تعداد میں اب جا چکے ہیں، تھوڑے بہت بچے ہیں۔ اب جو تیسری پیڑھی چل رہی ہے جس میں آپ ہمارے یا ہم سے کچھ زیادہ عمر کے لوگوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں، ان کے پاس سوائے اعلی حضرت کے افکار و نظریات کو پڑھنے اور سمجھنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔
آج کے اس بھاگتے دوڑتے دور میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے جب بہت ساری چیزیں اور بہت ساری باتیں آتی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت جماعت اہل سنت کو خارجی مسائل اور مشکلات بھی ہیں اور داخلی مسائل و مشکلات بھی ہیں. ہمیں داخلی مسائل سے بھی نپٹنا ہے اور خارجی مسائل سے بھی نپٹنا ہے. کئی بار دقت یہ ہوتی ہے کہ جو خارجی مسائل سے نپٹنے کی باتیں کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی مسائل ہیں, باقی اندر کچھ ہے نہیں, اندر سب کچھ آل از ویل, سب کچھ اچھا ہے. جو داخلی مسائل کو سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں انہیں لگتا ہے کہ بس یہی مسائل ہیں, باہر سب کچھ ہرا بھرا ہے. جبکہ بنیادی بات یہ ہے کہ جس طرح سے داخلی مسائل ہیں اسی طرح سے خارجی مسائل بھی ہیں. اعلیٰ حضرت کی زندگی کو ہم دیکھیں تو انہوں نے خارجی مسائل بھی سلجھائے اور داخلی مسائل بھی سلجھائے. جید علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت یہاں بیٹھی ہے. میں کوئی بہت زیادہ ان کے سامنے کہنے کی جسارت نہیں کروں گا. اعلیٰ حضرت نے ہر محاذ پر کام کیا. اب آپ اعلیٰ حضرت کی فکر کو دیکھیں. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ حیات ہیں. 1911 وصال سے تقریباً 10 سال پہلے کا زمانہ. علامہ سید سلیمان اشرف بہاری علیہ الرحمہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ حضور طرابلس پر اٹلی نے حملہ کر دیا ہے. سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا طرابلس, اٹلی نے اس پر حملہ کر دیا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہندوستانی مسلمانوں کی جانب سے اپنے ترک بھائیوں کے لیے مالی امداد اور مالی تعاون بھیجا جائے. آنن فانن مسجد بی بی جی میں ایک جلسہ منعقد ہوا اور اپنے ترک بھائیوں کی امداد کے لیے تمام مسلمانان بریلی سے اپیل کی گئی. امداد کا سلسلہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علی الرحمہ نے اپنی جیب خاص سے 500 روپے نکال کر کے دیے. 1911 میں 500 روپے کا پہلا نذرانہ کس نے دیا؟ اعلیٰ حضرت نے دیا. آج 100 سال سے زیادہ گزر گئے. اکانومی کا اصول ہے کہ 100 سال کے بعد کرنسی کی قیمت 1000 گنا اونچی ہو جاتی ہے. اب 500 کو آپ 1000 گنا پہ لے کر کے جائیں تو اندازہ لگائیں کہ قیمت کتنی ہوتی ہے. اس جلسے میں مسلمانان بریلی نے تقریباً 13,000 روپے جمع کیے. آج ہماری داخلی صفوں میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ علماء اہل سنت کو نیاز، فاتحہ، میلاد، فتویٰ، یہ صلح کلی، فلانا ایسا فلانا ایسا کہتے ہیں. انہیں دنیا کی خبر ہی نہیں. آج انہیں بتائے جانے کی ضرورت ہے کہ تم آج 100 سال کے بعد جو باتیں بتانے یا جتانے یا دکھانے کی جھوٹی کوشش کر رہے ہو، ہمارے اکابرین وہ باتیں وہ کام کر کے دکھا چکے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت ہیں. اپنے وصال سے 10 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے سلطنت عثمانیہ کی مدد اور ترکی مسلمانوں کی امداد کے لیے بریلی کی زمین سے صرف ایک جلسے سے 13,000 جمع ہوئے. خدا جانے کتنے جلسے ہوئے ہوں گے اور کتنی بڑی تعداد میں پیسہ جمع ہوا ہوگا اور ترکی بھیجا گیا ہوگا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ علماء اہل سنت کو خارجی مسائل کا علم نہ تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجا. یہ امام اہل سنت ہیں اور ان کے خلفاء اور ان کے شاگرد ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا ایک پہلو ہے
ضرورت ہے کہ ہم اس پر بھی کلام اور اس پر بھی گفتگو کریں، کیونکہ بات دیکھیے آج کے وقت میں جو داخلی مسائل سے نپٹنے میں لگے ہوئے ہیں ان میں مخلصین کی تعداد ذرا زیادہ ہے. بس ان سے میرا کہنا یہ ہے کہ براہ کرم اپنے اسلوب کو تھوڑا اچھا کریں اور خارجی مسائل کو بھی اس لیے پکڑیں کہ ہمارے امام نے خارجی محاذ کو بھی تنہا نہیں چھوڑا. ضرورت ہے. اعلی حضرت کی شخصیت کا ایک اور پہلو دیکھیں. آپ جانتے ہیں کہ اعلی حضرت جس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے تو اعلی حضرت کا ماہانہ جیب خرچ 200 روپے تھا. کتنا تھا؟ 200 روپے. یہ جیب خرچ 200 روپے اس لیے تھا کہ آپ اپنے وقت کے ایک بڑے زمیندار گھرانے کے چشم و چراغ تھے، ورنہ اس زمانے میں لوگوں کی ماہانہ آمدنی 50 روپے ہوا کرتی تھی. جس زمانے میں ماہانہ آمدنی 50 روپے ہوا کرتی تھی، اعلی حضرت کا ماہانہ جیب خرچ 200 روپے تھا، اور وہ سارے کا سارا اعلی حضرت کے لکھنے پڑھنے یا علماء اور مہمانوں کی خاطر تواضع میں خرچ ہو جاتا تھا. اس زمانے میں اعلی حضرت نے بہت سارے ضرورت مندوں، غریبوں، بیوہ عورتوں، ان سب کے لیے اعلی حضرت نے ماہانہ کچھ نہ کچھ وظیفے مقرر کر لیے تھے. ہر ماہ دیتے تھے اعلی حضرت. اور سخاوت کا دائرہ اتنا بڑا تھا کہ مدینۃ الرسول میں ایسے کتنے لوگ تھے مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور ان کا ماہانہ جیب خرچ اعلی حضرت بریلی سے بھیجتے تھے. اب آپ ذرا سوچئے، مدینے میں رہنے والا شخص اور بریلی میں رہنے والا عشق و محبت کا امام یہاں سے مدینے میں رہنے والے سائل کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اور جانتے ہیں اس کے لیے کیا ذرائع استعمال کیا جاتا تھا؟ منی آرڈر کا استعمال کیا جاتا تھا. یہ اعلی حضرت اس زمانے میں کر رہے ہیں آج سے 1 صدی پہلے. آج لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ اعلی حضرت نے کیا نہیں کیا. آج ضرورت ہے کہ ہم اعلی حضرت کی شخصیت کے اس پہلو سے بھی کلام کریں، کیونکہ آج کل جھوٹے بہت ہیں. آج کل اتنے جھوٹے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں. راحت نے شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا تھا کہ جھوٹوں نے کہا ہے جھوٹوں سے سچ بولو. جھوٹوں نے کہا ہے جھوٹوں سے سچ بولو. سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. اندر جھوٹوں کی ایک بستی ہے، دروازے پر بورڈ لگا ہے سچ بولو. تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو تصوف کے نام پر، وسطیت، اعتدال کے نام پر مسلسل قطر ڈونٹ سے کام لیتے ہیں، فریب، جھوٹ سے کام لیتے ہیں، اور امام عشق و محبت کے تئیں، تمام اکابرین اہل سنت کے تئیں جھوٹی باتیں کرتے ہیں. ضرورت ہے کہ ان کے جھوٹ کو بے نقاب کیا جائے. تو اعلی حضرت مدینے تک کے سائلین کو وظیفہ بھیجتے تھے. ایک بار ایسا معاملہ ہوا کہ مدینے کے ایک سائل کو اعلی حضرت 50 روپے ماہانہ بھیجتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ اعلی حضرت کے پاس اتفاق سے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ جو آتا تھا وہ تو خرچ کر دیتے تھے. بتاتے ہیں صبح کو منی آرڈر روانہ ہونا تھا. ایک دن پہلے تک اعلی حضرت کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکا. پوری رات بے چینی میں گزاری. آج لوگ ہیومینٹی اور انسانیت کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اعلی حضرت کے مزاج میں تشدد تھا، وہ فتویٰ لگانے میں بڑے جری اور بڑے سخت تھے. آپ اعلی حضرت کی شخصیت کا یہ پہلو دیکھیں کہ ایک سائل کو 50 روپے بھیجنے ہیں، انتظام نہیں ہو سکا تو رات بھر نیند نہیں آئی. کیا اس سے بڑا انسانیت کا درد کوئی اور محسوس کر سکتا ہے؟ ارے بھائی جیب میں ہے تو دے دیے، نہیں ہے تو کہاں سے دیں؟ مگر اعلی حضرت پوری رات سو نہیں سکے. جب انتظام نہ ہو سکا تو رات کی تنہائی میں امام احمد رضا اٹھے اور مدینے کے تاجدار کو کہا، یا رسول اللہ، آپ کے سہارے پر میں نے کچھ لوگوں کی امداد اپنے اوپر لے لی ہے، آج انتظام نہیں ہو سکا. آقا اگر نہ بھیج سکا تو مدینے میں رہنے والا شخص بھی محروم ہوگا اور میری بڑی سبکی اور بڑی شرمندگی ہوگی. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلاۃ والسلام سب کچھ گوارا کر لیتے ہیں مگر عاشقوں کی آنکھ کا آنسو گوارا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے.
جب غیروں کو خالی نہیں جانے دیا جاتا تو تاجدار مدینہ اپنے احمد رضا کو کس طرح سے خالی و محروم کر سکتے تھے. صبح ہوئی, فجر کی نماز ادا کی, اعلی حضرت کا ایک مرید آیا اور مصافحہ کرنے کے بعد اعلی حضرت کی خدمت میں 51 روپے کا ہدیہ پیش کیا. 51 روپے کا ہدیہ پیش کیا. اعلی حضرت نے پہلی فرصت میں وہ 50 روپے کا منی آرڈر روانہ کیا اور وہ جو 51 روپے کا اوپر کا 1 روپیہ تھا, وہ جو ڈاک خرچ وغیرہ آتا تھا وہ اس پر لگ گیا. اس کے بعد اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس نے 51 روپے کیوں دیے, 50 روپیے بھی دے سکتا تھا. پھر اچانک خیال آیا کہ 1 روپیے ڈاک خرچ کا تھا, اگر یہ 50 روپیے ہی دیتا تو 49 روپے اس کو جاتے, 49 روپیے اس کو جاتے. تاجدار مدینہ نے گوارا نہ کیا کہ عاشق نے 50 کا وعدہ کیا ہے 49 جائے. تو آپ دیکھیں اعلی حضرت کی شخصیت کا یہ بھی ایک پہلو ہے, یہ بھی ایک پہلو ہے جس پر ہمارے علماء کرام کو گفتگو کرنا چاہیے. اس پر سنجیدہ مکالمے ہو, سیمینار ہو. اور دیکھیے ایک بڑی بنیادی بات یہ کہہ دوں, وقت میرے پاس بہت کم ہے. اعلی حضرت تنہا کسی ذات کا نام نہیں ہے, یہ اکابرین اہل سنت کے اعتماد کا نام اعلی حضرت ہے. اگر کوئی اعلی حضرت کو رد کرتا ہے تو وہ ایک عالم اور ایک فقیہ کو رد نہیں کرتا, وہ اس عہد کے تمام اکابرین کی فراست پر سوالیہ نشان لگاتا ہے. اب کوئی اتنا عقل مند نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ساتھ سینکڑوں علماء ربانیین کے فہم و فراست سے زیادہ عقل والا ہو, یہ ہم کبھی قبول نہیں کریں گے. یہ بنیادی چیز ہے. اب آپ دیکھیں کہ بات ہے نکل آئی تو میں کہہ دوں کہ اعلی حضرت پر اعتبار و اعتماد کیسا ہوتا تھا. صدر الافاضل علی الرحمہ کی جوانی کا دور تھا, عمر 21 سال تھی. اعلی حضرت سے ابھی صدر الافاضل کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی, حالانکہ مراد آباد اور بریلی کے درمیان کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے, لیکن ملاقات نہیں تھی. آپ کی بھی عمر کا نیا دور تھا, ابھی نئے نئے فارغ ہوئے. ایک اخبار نکلتا تھا نظام الملک, اس میں کسی دیوبندی نے اعلی حضرت کی شان میں انتہائی ناشائستہ زبان اور اسلوب اختیار کرتے ہوئے ایک مضمون لکھا. اب صدر الافاضل 21 سال کے جوان ہے. جب اس مضمون کو پڑھا تو اس میں اعلی حضرت کی ذات پر سب و شتم زیادہ تھا, اسلوب انتہائی بھونڈا اور غیر معیاری تھا اور انتہائی نازیبا انداز تھا. جب اس کو پڑھا تو صدر الافاضل کو بخار آ گیا. محبت کا عالم دیکھیے, اعلی حضرت سے ملاقات نہیں ہے صدر الافاضل کی, مگر اپنے ایک عالم سے اتنی محبت تھی کہ بخار آ گیا, پوری رات بخار میں تپتے رہے. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں اعلی حضرت سے محبت. اعلی حضرت سے محبت ہمیں صدر الافاضل جیسے اکابرین سے ورثے میں ملی ہے. ایک وہابی نے مضمون لکھا تو صدر الافاضل کو بخار آ گیا. آپ کہتے ہو ہم اعلی حضرت سے محبت نہ کریں. بھائی میں بہت زیادہ ذہین ہو سکتا ہوں, بہت عقل مند اور بہت مخلص ہو سکتا ہوں, مگر رب کعبہ کی قسم صدر الافاضل جیسا ذہین اور مخلص ہونا تو دور کی بات, ان کے پیروں کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا. بھائی ہمارے پاس اتنی ذہانت اور اتنا خلوص نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ صدر الافاضل کی ذہانت اور خلوص کو ہم پہنچ گئے. بخار آ گیا. اس سے آج کے جو طلبہ ہیں وہ سبق سیکھے کہ اپنے اساتذہ تو چھوڑیے, ایک سنی عالم سے بھی محبت کس درجے کی ہونا چاہیے. یہ پیغام ہے. اب صدر الافاضل کو بخار آیا, بخار آ گیا, مگر مصیبت سامنے ہو تو بیمار ہو جانا اور میدان چھوڑ دینا یہ بھی دانشمندی نہیں ہے. بخار آ گیا مگر رات میں ہی اٹھے اور اس وہابی کے مضمون کا رد لکھا اور صبح دفتر میں پہنچے اخبار کے اور وہ مضمون شائع کرایا. مضمون شائع ہوا, جواب الجواب کا سلسلہ چل پڑا. ادھر سے وہ وہابی لکھتا, ادھر سے صدر الافاضل لکھتے, پے در پہ یہ سب کچھ چلتا رہا. بعد میں کسی نے وہ سارے مضامین صدر الافاضل کے اٹھا کے اعلیٰ حضرت کو بھجوائے اور کہا کہ حضرت آج کل آپ ماشاء اللہ وہابیوں کا بڑا اچھا جواب لکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرمایا میں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں. تو کہا فلاں اخبار میں آپ کے مضامین چھپ رہے.
بالکل آپ جیسا اسلوب ہے، آپ ہی کا انداز ہے، وہی دلائل، وہی کاٹ، وہی اسلوب کا بھیجو۔ پڑھا، اعلیٰ حضرت کی طبیعت بڑی خوش ہوئی۔ اعلیٰ حضرت صدر اللہ فاضل سے عمر میں 28 سال بڑے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی ولادت 1272 میں اور صدر اللہ فاضل کی 1300 ہجری میں ہوئی۔ 28 سال بڑے، تقریباً اتنا جتنا ایک باپ اپنے بیٹے سے بڑا ہوتا ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے وہ مضامین پڑھے تو آپ نے کہا برجستہ، یہ مولانا نعیم الدین کون بزرگ ہیں؟ کون بزرگ ہیں؟ اب کون بزرگ ہیں، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ یا تو یہ کہ صدر اللہ فاضل کا انداز تحریر اتنا جامع تھا، اتنا مجھایا تھا، جو کسی نوجوان کا ہو ہی نہیں سکتا تھا، کسی بزرگ قلمکار کا ہو سکتا تھا۔ یا اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ لکھنے والے کی عمر اگرچہ کم ہے مگر اپنی فہم و فراست کے اعتبار سے وہ بزرگیت کے منصب پر فائز ہے، اور میرا وجدان کہتا ہے کہ دوسرا معنی ہی زیادہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے، حاجی ملا اشرف ساذلی صاحب مراد آباد میں ہوا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت رکھتے تھے، کہا کہ مولانا نعیم الدین کو لے کے بریلی آؤ۔ بلایا، ایسا اپنا لگایا سینے سے، ایسا لگایا کہ صدر اللہ فاضل فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی ہر ہفتے بریلی جانا میرا معمول تھا، ایک بستر میرا ہمیشہ بریلی کے لیے بندہ رہتا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت عمر کے اس منصب پر ہیں کہ جیسے ان کے سامنے ایک بیٹا ہو، مگر قدردانی میں اور عزت افزائی میں اعلیٰ حضرت کتنے فراخ دل واقع ہوئے کہ اپنے چاہنے والوں کے سامنے ایک 21 سال کے جوان کو بزرگ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت، اسے آپ وسعت ظرفی نہیں کہیں گے؟ کیا یہ فراخ دلی نہیں ہے؟ آج اگر ہمارے درمیان یہ وسعت ظرفی پیدا ہو جائے نا کہ کام کرنے والوں کو ہم اس کی کام کے مطابق نوازیں، اس کی عزت کریں، تو آج جو ہمارے علماء کے درمیان کچھ ناچاقیاں ہو جاتی ہیں، کئی بار رائے الگ ہونے کی وجہ سے دوریاں بڑھ جاتی ہیں، کاش ہم وسعت ظرفی پیدا کریں، فراخ دلی پیدا کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ یار یہ تو 4 دن کا بچہ ہے، ابھی ہم کو سمجھائے گا، ہم کو بتائے گا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان پر بھی غور کریں۔ اور جب بات اعلیٰ حضرت کی چلتی ہے تو اکثر بہت ساری چیزیں ذہن کے پردے پر آتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک مزاج تھا، سب جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جوڑنے میں بہت ماہر تھے۔ ایک چین ہے، بریلی سے شروع ہوتی ہے، پیلی بھیت، مراد آباد، اس طرح سے گھومتے ہوئے پٹنہ، عظیم آباد، یہ سارے علاقوں کے آپ علماء، مشائخ آپ دیکھیں، سب اعلیٰ حضرت سے جڑے ہیں۔ تو ایک بڑی بنیادی ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی فکر کے ان گوشوں پر بھی ہم سنجیدہ اسلوب میں گفتگو کریں، چاہے وہ مکالمے کی شکل میں ہو، خطاب کی شکل میں ہو یا تحریر کی شکل میں ہو۔ اور طلباء سے میں چند چیزیں کہنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کی تحریر کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اعتبار اعلیٰ حضرت پر رکھیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اپنے ذہن سے فیصلہ نہ کریں، دوبارہ پڑھیں، تب بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر تیسری بار پڑھیں، اس کے بعد بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے اساتذہ سے مدد لیں۔ اساتذہ کے سمجھانے پر بھی اگر آپ کا دل مطمئن نہ ہو تب بھی آپ اپنے دل سے، اپنی رائے سے، اپنی طرف سے کوئی رائے قائم نہ کریں، بلکہ اس چیز کو کچھ دنوں کے لیے اٹھا کے رکھ دیں اور دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے کسی وقت انشراح صدر فرمائے گا اور چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ انشاءاللہ کچھ دن گزریں گے کہ آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ آج کل دقت یہی آ رہی ہے کہ لوگ اپنے ذہن پر، اپنی رائے پر زیادہ اعتماد اور زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اسی لیے ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور جب رائے پر اعتماد زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ ایک دن اپنے استاذوں کو اپنی ٹھوکروں پہ لے آتے ہیں، ایک دن آئے گا کہ وہ اپنے ہر محسن کو اپنی ٹھوکروں پر لے آئیں گے، اور صحیح بات یہ ہوگی کہ وہ کسی کو ٹھوکروں پہ کیا لائیں گے، وہ خود زمانے کی ٹھوکروں پر آ جائیں گے۔
تو اس لیے بہت سنجیدگی کے ساتھ چیزوں کو دیکھیے. آج کل حالات جس تیزی کے ساتھ بدلے ہیں، تعلیم کے حوالے سے، تدریس کے حوالے سے، تبلیغ کے حوالے سے، اسلام کی حفاظت، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کے حوالے سے ایک بہت بڑی تبدیلی اس ملک میں اور زمانے میں آئی ہے. ان ساری چیزوں پر ہمارے پاس اپنی روشن تاریخ ہے، روشن ماضی ہے، اس میں بہت کچھ موجود ہے. ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو صحیح سے پڑھیں، سمجھیں. ایک لمبے وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک لمبے ٹائم سے، کہ لوگ جس کا نعرہ زیادہ لگاتے ہیں اس کی ذات، اس کی سوچ، اس کے نظریے سے اتنے ہی انجان ہوتے ہیں. نعرے برابر لگائے جا رہے ہیں، لیکن ان کے نظریات پوچھ لو تو نظریات کا بالکل علم نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا بہت ساری پولیٹیکل ریلیز ہوتی ہے، تو ان ریلیوں میں جو بہت زیادہ نعرے لگاتے ہیں، کئی بار ان سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جس پارٹی کے نعرے لگا رہے ہو اس پارٹی کی آئیڈیالوجی بتاؤ، تو کیمرہ دیکھ کر کے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، بتا نہیں پاتے. تو ایک بار ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ جن کے ہم نام لیتے ہیں، ہم نے صرف نعرے لگائے ہیں ان کو، یا ان کی مزاج، ان کے منہج، ان کے نظریات کو سمجھا بھی ہے؟ اعلی حضرت پڑھنے کی چیز ہے، پڑھ کے غور کرنے کی چیز ہے، غور کر کے سمجھنے، تدبر تفکر کی چیز ہے. جتنا آپ زیادہ غور و فکر کریں گے، اعلی حضرت کی شخصیت کا نئے سے نیا پہلو آئے گا. اس لیے کہ اعلی حضرت محض ایک عالم اور ایک فقیہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس امت کے مجدد ہیں. اور مجدد مبعوث من اللہ ہوتا ہے، جسے اللہ نے امت کے لیے، دین کی تجدید کے لیے مامور کیا ہو. اس کی ذات عام علماء کی طرح ہو ہی نہیں سکتی. کیسے ہو سکتی ہے؟ کئی بار ہمارے اپنے بھی لوگ کچھ کہتے ہیں تو میں ان سے ایک بات سیدھی سمپل پوچھتا ہوں، آپ اعلی حضرت کو مجدد مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو آپ اعلی حضرت کو کسی ایک مخصوص مشرب کا، کسی مخصوص خانقاہ کا، یا کسی مخصوص مکتب کا بنانے کی یا اس میں باندھنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ مجدد تو پوری امت کا ہوتا ہے، مجدد تو پوری امت کا ہوتا ہے نا. آپ کیسے کہہ رہے ہیں وہ ایک مخصوص خانقاہ، ایک مخصوص مشرب کے، ایک مخصوص فقہ کے عالم ہے؟ بھئی یہ تو بنیادی چیز. دیکھیں اعلی حضرت کو، دیکھیں آج حالات بڑے نازک ہیں، بہت کچھ بدل رہا ہے، بہت چیزیں چل رہی ہیں. اشاروں میں بتا دوں، سب پر ہمارے علماء نے کام کیا ہے. اعلی حضرت نے کام کیا ہے، کام کروایا ہے. اعلی حضرت نے کام کیا ہے، کام کروایا ہے. اور اس انداز میں کیا ہے، اس انداز میں کیا ہے کہ جو کام کرتے تھے، اللہ اکبر، ان کا عالم یہ تھا، جیسا کسی شاعر نے کہا تھا کہ خاموشیوں میں نشہ تھا، صداؤں میں جادو، پھر اس کے بعد وہ لمحے کبھی نہیں آئے، وہ راستے میں کشش ہے کہ قافلے والے دعائیں کرتے ہیں کہ منزل ابھی نہیں آئے. تو ایسا کام کیا ہے. اب آپ دیکھیں جو 1923 کی شدی تحریک ہے، اس کے خلاف کس نے کام کیا؟ وہ اعلی حضرت کے دامن کرم سے وابستہ افراد ہی تو تھے. کون سوچ سکتا ہے کہ مفتی اعظم ہند گاؤں کی گلیوں میں گھومتے ہیں، محدث اعظم ہند جیسے نازوں کے پالے شہزادے گلی گلی میں لوگوں کے ایمان بچانے کے لیے گلیوں کی خاک چھانتے ہیں. صدر الفاضل جیسا مراد آباد کے شہر کا رہنے والا شخص، نازوں میں رہنے والا شخص، ایٹا اٹاوا آگرے کی گلیوں میں، گاؤں دیہاتوں میں اوبڑ کھابڑ راستوں پر گھومتا ہے تبلیغ دین کی خاطر. آج لوگ تبلیغ دین کو، تصوف کو باتیں کرتے ہیں. باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، میدان عمل میں اترنے سے ہوتا ہے. اور تم ہمیں بتاؤ گے تصوف کیا ہے، دعوت کیا ہے، تبلیغ کیا ہے؟ ارے تم بتا رہے ہو، ہمارے اکابرین نے 100 سال پہلے یہ کر کے دکھایا ہے. اے سی کی گاڑی میں بیٹھ کر، اچھے آرام دہ کپڑے پہن کر، اپنے مریدوں اور بھکتوں کے جلوہ میں نکل کے اعتدال و تصوف کی باتیں کرنا بہت آسان ہے. شیر بیشے اہل سنت علامہ حشمت علی خاں فرماتے ہیں، جب شدی تحریک کے خلاف ہم نے تحریک شروع کی اور ہم گاؤں جاتے تھے
تو بعض جگہ ایسا ہوتا تھا کہ گاؤں کے لوگ ہم پر کتے چھوڑ دیتے تھے. ہمیں پیاس لگتی تھی تو لوگ گاؤں کے نلوں اور گاؤں کے کنووں سے پانی نہیں پینے دیتے تھے. کھانے کی ضرورت پڑتی تھی تو گاؤں کے لوگ کھلاتے نہیں تھے. تو جتنے بھی جماعت رضائے مصطفیٰ کے انجمن خدام الصوفیاء کے مبلغین تھے وہ بھنے ہوئے چنے لے کے چلتے تھے. جب تک چنے ساتھ دیتے تو کھاتے, جب چنے ختم ہو جاتے تو فاقوں کی لذت اٹھاتے. تب دین کا کام کیا ہے, دین کی تبلیغ کی ہے, تصوف کو عام کیا ہے. تصوف خالی بات تھوڑی ہے. لو فار آل, ہیٹ فار نین. محبت سب سے, نفرت کسی سے نہیں. جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ محبت سب سے, ان کی محبت اہل سنت کو چھوڑ کے سب سے ہے. سب سے محبت ہے انہیں سوائے ہمارے. کیوں؟ پتہ نہیں ہم نے کسی کا کوئی حق مارا ہے, کسی کی کوئی زمین چھینی ہے, کیا قصور ہے امام اہل سنت کا یا اکابرین اہل سنت کا کہ وہ حضور کے ناموس پہ پہرا کیوں دیتے ہیں, حضور کی عزت کی بات کو اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ تو بنیادی کہنے کو بہت کچھ ہے, وقت کی کمی ہے, لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے چیزوں کو, میں پھر بات گھوم کے وہیں آ جاتی ہے. ہم نعرے لگاتے ہیں, ان کے نام لیتے ہیں, تھوڑا سا ہم اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں اور جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں ان کے نظریات کو جاننے کی کوشش کریں. جب تک دیکھیے ان کے نظریات کو نہیں جانیں گے تو آپ کسی دوسروں کو کیا بتائیں گے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا 1551 میں آپ کی ولادت ہوئی اور 1642 میں آپ کا انتقال ہوا. اس ملک میں جتنے بھی مدارس ہیں بلا لحاظ مسلک سب اپنا شجر علمی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے جوڑتے ہیں, سب جوڑتے ہیں. ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں, سب جوڑتے ہیں, اہل سنت بھی, یہ دیابنا وہابیہ بھی, سب جوڑتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک دیوبندی نے اس خان وادے پر بڑا تحریری کام کیا کئی جلدوں میں. شاہ ولی اللہ اور یہ پورا گھرانہ جب بات چلی ہے کام کی تو میں بتا دوں, شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ یہ اکابرین اہل سنت میں ایک نمائندہ چہرہ ہے. آج ان پر وہابیہ اور دیابنا ان کی کتابوں پر کام کر رہے ہیں, ان پر سیمینار کر رہے ہیں, سمپوزیم کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا فکری رشتہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے جڑتا ہے اور جو نظریات ہمارے ہیں وہی شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے ہے. یہ بات 1642 میں آپ کا وصال وہاں تک کی ہے. اب میں آپ کو بتا دوں اعلیٰ حضرت کے وصال کو اب 100 سال ہو گئے. اب یہ دوسری صدی چل پڑی. ہمارے اندر بھی ایسے کتنے لوگ ہیں جو فکری طور پر اعلیٰ حضرت کے نظریات سے الگ ہیں, مگر وہ اپنی باتوں میں اپنی تحریروں میں فتاوی رضویہ لاتے ہیں اور اپنے نظریات کو فتاوی رضویہ کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وہی کہہ رہے ہیں جو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ زمانہ دیکھے گا کہ ایسے کتنے لوگ جو آج فتاوی رضویہ کو بطور سند, بطور ثبوت اپنی زبانی اور اپنی تحریری گفتگو کا حصہ بناتے ہیں, ایک وقت آئے گا وہ بالکل ایسے الگ ہوں گے جیسے وہابیہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے نظریات سے الگ ہے. لیکن تب تک وہ ایک بہت بڑے طبقے کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب یہاں سے علماء اہل سنت کی ذمہ داری بنتی ہے, دیکھیے اگر فتاوی رضویہ کا تجزیاتی جائزہ ہم نہیں لیں گے تو غیر لیں گے. فتاوی رضویہ پر, اس کے اسلوب پر, اس کے دلائل پر, اعلیٰ حضرت کے فہم و فراست پر, آپ کے نظریات پر اگر اچھے انداز میں ہم گفتگو سیمینار نہیں کریں گے تو کل دوسرے لوگ کریں گے اور وہ اپنے ذوق کے مطابق اعلیٰ حضرت کے نظریات میں کاٹ چھانٹ کریں گے اور اسے اپنے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے. تو علماء اہل سنت پر یہ ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تصنیفات کا مطالعہ اپنی زندگیوں کا لازمی حصہ بنایا جائے. اور دیکھیے اس پر, دیکھیے ایک مصنف جب لکھ کر چلا جاتا ہے
اگر وہ ایک سطر کی عبارت لکھتا ہے، 100 سال کے بعد جب اس ایک سطر پر کوئی نوجوان محقق بات کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس پہ 10 یا 20 سطر نہیں بلکہ 10 یا 20 صفحات لکھ ڈالتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اب یہ کام اگر ہم نہیں کریں گے تو بیگانے کریں گے، تو بہتر یہ ہے کہ یہ کام ہم کریں. آج ہم دیکھتے ہیں کتنی جگہ جب سے اعلی حضرت کی کتاب عام ہوئی ہے، کتابیں تو نظر آتی ہیں لیکن پڑھنے والے لوگ نظر نہیں آتے. آسانی کے شکار ہو گئے ہم لوگ. تو علماء اہل سنت سے میری خصوصی گزارش ہے کہ دیکھیے، ہر آدمی اپنے ذوق کے مطابق، اپنے علم کے مطابق ایک نظریہ رکھتا ہے. آپ فتاوی رضویہ کو پڑھیں، تصانیف اعلی حضرت کو پڑھیں، اور جو بھی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، جو استعداد لیاقت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس کی روشنی میں کچھ وہ تلاشیں جو آپ کو ابھی ظاہراً نظر نہیں آ رہا. ایسا کچھ تلاشیں. اگر آپ نہیں تلاشیں گے تو دشمن تلاشے گا اور وہ اسے اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا. اور جب وہ کرے گا تو کل کو وہ لوگوں کو یہ بتائے گا کہ یہ جو نعرے لگاتے ہیں نا، ان کا اعلی حضرت کے نظریات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اعلی حضرت کے نظریات کے اصل پرچارک تو ہم ہیں. جیسے آج وہابیہ کہتے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے نظریات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ دیوبندی جماعت کے لوگ کہتے ہیں اصل ان کے نظریات کے مبلغ و امین ہم ہیں. جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. اب آپ اس زمانے کو 2021 سے آپ پہنچ جائیے 2121 پر یا 2221 پر. 300 سال کے بعد آج جو فتنے کے بیج بوئے گئے ہیں، اگر اس کو آپ نے یہیں ختم نہیں کیا تو 200 سال کے بعد یہ فتنہ تناور درخت بن جائے گا. اور پھر یہی لوگ اور ان کے بعد اخلاف اور جانشین کہا کریں گے کہ ہمارا کوئی لینے دینا نہیں ہے، ان کا ہے. تب آپ اور ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کوشش کر رہے ہیں نا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی پر کام کیا جائے. اب 200 سال کے بعد اب ہمیں فکر لائق ہوئی ہے کیونکہ چیلنج بڑھ گیا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اعلی حضرت کے متعلق بھی چیلنج بہت بڑا ہو جائے. اس لیے ضروری ہے کہ اعلی حضرت کے افکار و نظریات کو پہلے ہم سمجھیں، ہم جانیں اور اس پر ہم مختلف جہات سے گفتگو کریں. جب تک یہ نہیں کریں گے، دیکھیں یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں ایک بار جب گفتگو ہوئی تھی اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کے فتاوا کے متعلق صدر اللہ فاضل کی اجمیر شریف میں مولانا معین الدین اجمیری سے، تو مولانا معین الدین اجمیری نے ایک شکوہ کیا کہ اعلی حضرت نے مجھے ایسا کہہ دیا ہے. تو صدر اللہ فاضل نے بڑا اعتماد کا جواب دیا تھا. آپ نے کہا تھا حضرت یہ مت دیکھیے کہ اعلی حضرت نے کیا کہا ہے، یہ دیکھیے اعلی حضرت نے جو کہا ہے اس کے اسباب و عوامل کیا ہے. تو وہ لوگ تھے جو اعلی حضرت کی تحریر کو، آپ کی کلام کو اس کے اسباب و عوامل کی روشنی میں سمجھتے تھے. آج یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو دیکھیے نعرے لگانے والوں کی عمر کوئی بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی. نعرے لگانے والوں کی عمر کوئی بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی اور وہ بہت زیادہ کام بھی نہیں کر پاتے. یہ جتنے نعرے لگاتے ہیں نا، انہیں پوچھتا کون ہے سیاسی ریلیوں میں کتنے نعرے لگانے، انہیں کو جانتا ہے؟ جانتے اسے ہیں لوگ جو نظریات سے واقف ہو. نعرے لگانے والے گمنام چہرے ہوتے ہیں. نعرہ تو کوئی بھی رو میں لگا دیتا ہے، لیکن ایک بار جس کے دل میں نظریہ گھر کر جائے وہ مرنے کو مر جائے مگر نظریہ کبھی نہیں چھوڑتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں نظریات پہنچانے ہیں. نظریات بس کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ان چیزوں پر سنجیدگی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کی قلت ہے.